نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ السلام علیکم۔ آج بات ہوگی جہاد پہ، ٹائپس آف جہاد، جنگ، جہاد۔ یہ اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اور خلفائے راشدین نے کس طرح جو ہے وہ جنگوں کو کس اینگل سے لیا، کس طرح انہوں نے اس پہ پرفارم کیا، اور ان سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ چونکہ جیسے اب بمباری ہو رہی ہے فلسطین پر، وہ تو ہو رہی ہے، اس سے تو پوری امت مسلمہ کی جو اوقات ہے وہ تو آ گئی، نظر آ رہی ہے سامنے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ 2.25 ارب لوگ، 1.8 بلین پیپلز جو کہ اس چیز کا کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اور بڑے وہ مطمئن ہیں اپنے اس دعوے پہ کہ ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں اہل ایمان۔ اپنی اپنی جگہ پہ دوسروں کے لیے ان کے پاس ہیں پورے جو ہے نا دلائل، پورے پروف، پورے جو ہے نا بکس کی وہ اسٹڈی، وہ معاملات کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب ہم ہی ہیں ایمان والے، ہم ہیں مسلمان، ہم جنتی ہیں، ہمارا مسلک، ہمارا فرقہ، ہمارا جتھا، ہمارا گروپ جو ہے وہ بڑا معتبر ہے اور بڑا وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق پر چلنے والا ہے، عمل پیرا ہے۔ تو کل سوشل میڈیا پہ میں ایک دیکھ رہا تھا، بزرگ صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے ایک جو ہے نا بڑی بڑی ان کی داڑھی تھی ماشاءاللہ، اور سر پہ کیپ انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اور وہ اس پہ فلسطین پہ جہاد پہ وہ جو ہے نا وہ بات کر رہے تھے، اور آج بھی سنا۔ چلو اس پہ بات کریں کہ یہ جو وہ طبقہ، وہ ایک سائیڈ، یا وہ طبقہ، وہ گروپ، اور وہ خاصی تعداد میں ہے جو ہمارے مائنڈ سیٹ کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے دینی معاملات کو جو ہے نا وہ بڑا گائیڈ کرتے ہیں، اس میں وہ مشورے دیتے ہیں، اس میں وہ اصلاحی بیانات ہوتے ہیں، فتوے ہوتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اب جو تھے وہ بزرگ، وہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے یہ پاکستان والی جو عوام، جو بڑی ایک حساب سے بڑی پرجوش ہے، اور بڑی وہ پتہ نہیں ان کو کیا ہوا اور یہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فلسطین کے لیے ہم جائیں، آرمی جائے، ایسے کریں ویسے کریں۔ تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ سارے ریالٹی میں باتوں سے یہ کہنا آسان ہے، لیکن وہاں کریں، ایسے پرفارم کریں تو پتہ چلتا ہے۔ وہ بات کر رہے تھے ایکسپینس کی، حیرانگی والی بات ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں وہ کون سا کوئی اتھینٹک کوئی ایسا پہلو جو ہے نا وہ واضح کریں گے جو کو نہیں کو باشعور لوگوں کی نظر میں، جو اس حق میں ہیں کہ وہاں پہ جو مظلوم لوگ دن رات ذبح ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ انہوں نے ایکسپینس کی بات کر دی کہ ہم جو ہے وہ ایکسپینس میں اتنا خرچہ وہ کیسے ہوگا۔ تو عوام جو ہے وہ خرچہ گورنمنٹ کو دے، لاکھ 2 لاکھ جتنا وہ کرتی ہے۔ وہ جناب وہ عوام تو دے رہی ہے، عوام کا تو پیٹ کاٹ کر، اور اتنی مہنگائی، اور ہر لحاظ سے ٹیکسز، اور یہ بجلی کے بلز، اور لے کے ہر چیز جس پہ ہم کرنے پہ بیٹھ جائیں تو ادھر ہی جو ہے نا وہ سارا دن گزر جائے گا کہ کہاں پہ ہم لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں اس گورنمنٹ کو، کتنے % ملتا ہے کس کو، کس ادارے کو، کیا معاملات ہے۔ وہ کوئی لوگوں سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ پتہ ہے ہر سمجھدار کو، ہر اسٹوڈنٹ کو، اتنا شعور آ گیا عوام کو۔ تو اب ایکسپینس کی بات کر رہے ہیں بھی، وہ اللہ کے بندے ایک مسلمان ہو کے، اہل ایمان ہو کے یہ بات کرنے کہ کتنا خرچہ آ جائے گا، کیا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو ایک سمجھ سے بالا ہے کہ کیسے لوگوں کے مائنڈ سیٹ ہیں، کیا وہ اسلام پڑھتے ہیں، کیا قرآن پڑھتے ہیں، اور کیسی ان کی سوچ کا کیسا لیول ہے کہ ان کو خرچوں کو سوچ رہے ہیں۔
کہ وہاں پہ جانے پہ خرچہ کتنا آ جائے گا جی. اللہ اکبر. اور بھائی دین کو دیکھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی کو دیکھ لو. یہ تو تمہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے اس طرح کر کے اس طرح پیسے آئیں، اور اس طرح سے ان حدیثوں میں، ان آیتوں میں کیسے کیسے جو ہے نا وہ کھانے کے جو سارے طریقے ہیں، اور زندگی کو آسان کرنے کے لیے، عزتیں اویل کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، چندوں کے لیے پتہ ہے. تو جو ریئل جو ہے کنسیپٹ ہے، جو اصلی کنسیپٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، ان کی حیات مبارکہ سے، کہ کس طرح انہوں نے زندگی کو اپنی مینج کیا اور ہمارے لیے اسوہ کامل کیا دیا، اور خلفۂ راشدین نے کیا ان پہ عمل کر کے پرفارم کر کے ہم کو نہیں دکھایا. اب ہمیں خرچوں کی کیلکولیشن ہے کہ ہم فلسطین پہ جائیں گے تو کتنا خرچہ ہونا چاہیے، خرچے بڑے ہو جاتے ہیں. ان کا یہ تھا مدعا، اور میں حیران تھا ان کا جو ہے نا ان کی ایج، ان کی بات سن کے کہ دیکھو یار کیا بات ہے ان کی. اب ان کا ہے تو جو لبرل مسلم ہیں، جو بڑے جناب ویسے ہی کوئی دنیا داری کے چکروں میں، ٹک ٹاکروں میں، سسٹم میں، اور پب جی کھیل رہے ہیں، اور بڑا جی اپنی لائف میں، اپنے ایونٹس میں، اپنے میچوں میں جو ہے نا وہ گم ہیں. ان کو کیا پتہ وہ کیا ہو رہا ہے. ان کے لیے تو یہ ہوگا کہ اسرائیل کیا چیز ہوتی ہے، فلسطین کیا ہوتا ہے، وہاں ان کا مسئلہ کیا ہے بھائی، ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا. اب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جنگوں کی کیا کیا نوعیت تھی، کیا ہسٹری سی، کیا سیاق و سباق، اور کس کنڈیشن میں وہ لڑی گئیں، اور ان سے ہمیں کیا ملتا ہے سیکھنے کے لیے. جہاد کا کتنی دفعہ قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے وہ نہیں پتہ. تو اب لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا، یہ جو ہر کسی کے پاس ہے، وہ بس جو آتا ہے اس کے مائنڈ میں وہ اپنی جو ہے نا سائنس لڑا رہا ہے. ایک تو یہ تھے بڑے اعلیٰ ظرف بندے، بڑے باذوق سمجھدار، اور دوسرے تھے ایک اور جو وہ کوئی ان کی ڈریسنگ سے، ان کے معاملات سے، ان کے کلے شریف سے، ان کے بیٹھنے کے انداز سے جو ہے نا وہ لگ رہے تھے کوئی بڑے پیر ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی، اب انہوں نے اور حیران کنی بات کر دی کہ پتہ نہیں ان کو یہ ایسی باتیں ان کے دماغ میں کہاں سے اترتی ہیں کہ اگر صحیح گائیڈ اچھی بات نہیں کر سکتے ہو تو خاموش رہ جاؤ. غلط کیوں گائیڈ کرتے ہو آج کی جنریشن کو، جو کہ اسلامک مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں ان کو؟ یہ کون سی یہ جھوٹی تسلیاں دے رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ اسلام نے ہمیشہ جو ہے تمام اپنی جنگیں جو ہے نا دفاعی جنگیں لڑی ہیں، ڈیفینسو جہاد کیا ہے، کہ اپنا ڈیفینڈ کیا ہے، کہ کوئی آ کے اسے مارنے لگ جائے تو پھر اپنا ڈیفینڈ کرے. اور چل اس پہ ہی آ جاؤ، اس پہ فلسطین پہ ہو کیا رہا ہے، وہ 60 سے 70 سال سے ڈیفینسو والے وہ اس موڈ میں ہی آ جاتے، تب بھی لڑ لیتے. ٹھیک ہے، ایران ہے، عراق ہے، برما ہے، چچنیا، بوسنیا، کون سا کونا، کشمیر ہے، کہاں پہ ظلم و ستم نہیں ہو رہے، اس پہ سٹینڈ لے لیتے. اگر تم نے اس کی جو ہے جہاد کے سارے سسٹم کو، کنسیپٹ کو گڈ کر دیا ہے، مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ لوگوں کا بگاڑ رہے ہو، جہاد کو اور ہی چکروں میں پیش کر رہے ہو، تو پھر یہی کر لیتے، اس پہ بھی پورے نہیں اتر رہے ہو. اب ڈیفینسو جہاد ان کو بندہ پوچھے کیا جو ہے پہلی جو فائٹ جو غزوہ بدر کی وہ کیا ہے، وہ ڈیفینسو تھی. وہ تو نکلے تھے ان کے قافلے سے وہ مال، وہ معاملات وہ لینے کے لیے ان سے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اتنے نقصانات اٹھائے تھے صحابہ نے. ساری اسلامی جنگیں تو ایک طرف ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگیں ہوئی کتنی ہوگی، تو کتنی تعداد تھی، کیا معاملات تھے، کس پوزیشن میں ہوئی تھی، کس طرح لوگ جو ہے نا وہ صحابی، تابعی، تبع تابعین کیسے وہ شہید ہوئے، کیسے معاملات ہوئے. ایسے جو ہے نا سوئے کسی نیند میں سوئے ہوتے ہیں اٹھ کے، اور وہ اپنی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو چلیں جی، غزوہ بدر کی انہوں نے کر دی تھی بات، باقی بھی غزوہ حنین، غزوہ احد کی بھی کر دی انہوں نے. غزوہ خندق چلو کہہ دیں کہ وہ آگے تھے. اب جو تھا مکے کی وہ کیا تھا، غزوہ حنین کیا تھا، اور دوسرا جو ہے غزوہ بدر کیا تھا. کیا آپ نکلے تھے قرآن کریم کو پڑھیں کبھی ترجمے سے، ٹرانسلیشن سے، تفسیر سے، اس میں کوئی ذوق سے اس کو سمجھیں کسی شعور کے ساتھ، تو ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا درس دیتی ہے، کیسے جینا ہے ہم نے یہاں پہ. اگر پتہ ہوتا، اتنا کرتے ہم لوگ، تو آج ہماری یہ حالت کیسے ہوتی. تو اب جو ہے غزوہ بدر آپ نکلے ہیں صحابہ کے ساتھ، 313 کی تعداد ہے، اور آگے جو ہے وہ قافلے کے لیے وہ تو گئے ہیں، وہ تو ویسے تیاری ویسے پریپیئر ہی نہیں ہے. تو پھر آگے جو ہے وہ سارے معاملات کنڈیشن ہو گئی چینج. اب دو آپشنز تھی کہ وہ جاتے
اس قافلے کی طرف جو ابو سفیان غالباً گائیڈ کر کے لے کے جا رہے تھے، تو دوسری طرف جو تھا وہ 1000 کا جو ہے لشکر تھا، وہ مکہ سے بڑی پوری تیاری کے ساتھ، جو گھر سے یہ مائنڈ بنا کے نکلے تھے کہ ہم نے جا کے فائٹ کرنا ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ 2 آپ کے پاس آپشنس ہیں، جو مرضی چوز کریں اور چلیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ رب العزت کے ہی اشارے پہ، انہی کے حکم کے مطابق آپ کی زندگی ایک ایک لفظ ہے، تو انہوں نے وہ بڑی فائٹ جو تھی وہ چنی، اس کو جو ہے نا وہ منتخب کیا، تو ہوئی اور فتح دی رب نے۔ تو یہ کیسے ہوگی یہ ڈیفینسو یا کوئی آگے کوئی حملہ؟ انہوں نے آگے تھوڑی کیا تھا، تو خود نکلے تھے اپنی مرضی سے غزوہ بدر میں۔ تو پتہ نہیں کس سینس میں یہ لوگ کیا کنسیپٹ لیتے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ کوئی ان کو جو ہے نا خواب آتا ہے رات کو، کوئی کال کر دیتا ہے کہ چلیں جی اس طرح کر کے نا یہ والی کہانی سنائیں۔ اللہ اکبر، ان کی زندگیاں ہیں پتہ نہیں کیا ہے، 500 سال ہیں، 1000 ایئر ان نے رہنا دنیا میں۔ کوئی ان کو جو ہے قبر کا، حشر کا، یوم حساب کا اور اللہ رب العزت کے حضور روبرو ہونے سے ان کو ذرا خوف اور خطر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے ان کو۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، یا ویسے ہی ہے جو ایک نا بکنے والے لوگ ایسے ہی جو ہیں، اللہ ہی حافظ ہے جن کا، وہ انہوں نے وہ پتہ نہیں وہ اپنے اس بھیس میں آ گئے، ایک بہروپ میں، روپ انہوں نے کوئی ایسا جو ہے نا وہ اسلام والا لیبل لگا کے دھار لیا ہے کہ وہ ہے آنے والی نسلوں کا جو ہے نا وہ ستیہ ناش کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے فتنے کھڑے کر رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوگا کیا۔ تو یہ تھے معاملات۔ اور دوسرے تھے ایک جناب ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کا بھی سنا تو 3 منٹ کا جو ہے نا ٹک ٹاک پہ، میں نے کہا چلے سنتے ہیں۔ تو یہ بڑے جناب اعلیٰ ہیں، ان کے والد صاحب جو تھے وہ بڑے پائے کے عالم مفتی اور بڑے ہی مفکر اور مفسر تھے۔ تو ان کا جو ہے نا وہ جو ہے میں نے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے تو کرتا جاتا ہوں کہ انہوں نے بھی تو یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان میں تو کفر کا ایک سسٹم نظام چل رہا ہے۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست ہے، اور اس پہ پھر آگے وہ پوری فلسطین کی وہ جناب بات سناتے ہیں کہ فلسطین والے ایسے 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 وہ ہو تو رہے ہیں، وہ ذبح ہو رہے ہیں، بچے ایسے ہو رہے ہیں، ایسے سب پتہ ہے، وہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں۔ سوئے ہوئے نہیں، بندہ کہتا ہے کہ کہیں سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کانفرنس پہ گئے ہیں تو اسی میں مصروف ہیں، تو ان کی نظر ہی نہیں جاتی سوشل میڈیا پہ۔ تو وہ کہتے ہیں پتہ ہے تو کیا، حماس نے ایسے کیا تو ان کا ایسا کر دیا۔ تو اب اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ اب جو ہے نا لوگ جو ہے تسلیم نہیں کریں گے اسرائیل کو، اس سے سعودیہ کے اور باقی کے جو ہے نا وہ معاملات، معاہدے وہ ٹوٹ جائیں گے، یہ فائدہ ہو گیا۔ وہ اللہ کے بندے، تیرے کرنے والی بات یہ ہے کہ تو گائیڈ کرے، کہے عوام سے نہ صرف بلکہ ڈائریکٹ گورنمنٹ سے، سرکار سے، کہ جہاد کے لیے کیوں موت پڑ رہی ہے تمہیں، نکلو، کس لیے بنائے ہیں یہ ابابیل، یہ حطف، یہ غوری، یہ فلاں 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 فلاں، وہ کس لیے بنائے ہیں، کس کے لیے؟ اپنی جائیدادیں، اپنے پلاٹ، اپنے معاملات جو ہے نا وہ بچانے کے لیے، اپنی فیملی بچانے کے لیے بنا کے بیٹھے ہو۔ وہ اگر اسلام پہ کوئی آتا ہے آنچ، اور بچوں پہ، مظلوموں پہ جو آتا ہے، تو وہ کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ کیا کریں گے؟ اتنے بڑے پتہ نہیں یہ قرآن کریم کی آیات جہاد والی، اور جہاد سے یہ کیا کنسیپٹ لیتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں، اللہ جانے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جو ہے نا جہاد کے میسیج کو آگے فارورڈ کرنے کے لیے اللہ رب العزت جو ہے نا ہمیں توفیق دے، اور اس میں صحیح جو ہے دین کو، اسلام کو، قرآن کو، جہاد کو، سیرت نبوی کو سمجھنے کے لیے ہمیں توفیق دے، ہدایت دے۔ جزاک اللہ۔